أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن حق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. اللہ کے نام کو ایسی قسمیں کھانے کے لیے استعمال نہ کرو جس سے مقصود نیکی اور تقوی اور بندگان خدا کی بھلائی کے کاموں سے باز رہنا ہو۔ اللہ تمہاری ساری باتیں سن رہا ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ جو بے معنی قسمیں تم کھا لیا کرتے ہو اللہ ان پر گرفت نہیں کرتا، مگر جو قسمیں تم سچے دل سے کھاتے ہو ان کی باز پرس وہ ضرور کرے گا۔ اللہ بہت درگزر کرنے والا بردبار ہے۔ جو لوگ اپنی عورتوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا بیٹھتے ہیں ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے۔ اگر انہوں نے رجوع کر لیا تو اللہ معاف کرنے والا اور رحیم ہے، اور اگر انہوں نے طلاق ہی کی ٹھان لی ہو تو جانے رہیں کہ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ جن لوگوں کو طلاق دی گئی ہو وہ 3 مرتبہ ایام ماہواری آنے تک اپنے آپ کو روکے رکھیں، اور ان کے لیے یہ جائز نہیں کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو کچھ خلق فرمایا ہو اسے چھپائیں۔ انہیں ہرگز ایسا نہ کرنا چاہیے اگر وہ اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتی ہیں۔ ان کے شوہر تعلقات درست کر لینے پر آمادہ ہوں تو وہ اس عدت کے دوران میں انہیں پھر اپنی زوجیت میں واپس لے لینے کے حقدار ہیں۔ عورتوں کے لیے بھی معروف طریقے پر ویسے حقوق ہیں جیسے مردوں کے حقوق ان پر ہے، البتہ مردوں کو ان پر ایک درجہ حاصل ہے، اور سب پر اللہ غالب اقتدار رکھنے والا اور حکیم اور دانا موجود ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ آیات 224 سے لے کر 228 تک۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم۔ طلاق ہی کے حوالے سے جو ہم نے ٹاپک چھیڑا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ طلاق کی آیت سے قبل اللہ تعالیٰ نے قسم کی بات کی، اور اگرچہ کہ مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے ہمارے کلچر میں اس طرح اب یہ چیز نہیں رہی۔ عربوں میں بہت زیادہ کلچر تھا کہ اللہ کی قسم کھا لینی، اور واللہ ہر بات میں واللہ اللہ کو گواہ ٹھہرا لینا۔ تو اب ظاہر ہے جو بندہ ہر بات میں ہی قسم اٹھائے، ہر بات میں ہی اللہ کو لے آئے تو لوگ اس پہ بھروسہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو کثرت سے قسم کھانا یوں ہر رواج تھا، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ توجہ دلا رہا ہے۔ ظاہر ہے جب ہر چیز میں ایک بندہ، جیسے ہم دیکھتے ہیں نا جو بندے ہر وقت باتیں بناتے رہتے ہیں، وعدے کرتے رہتے ہیں، عموماً اس کو پورا نہیں کرتے۔ ہاں، اب قسمیں وہ کس بات پہ کہتے تھے؟ بعض دفعہ وہ بڑی غلط قسم کی، جیسے آگے مثال بھی آ رہی ہے کہ بیوی سے تعلق نہیں رکھنا، یا اللہ کی قسم اب کے بعد میں تم سے بات نہیں کروں گا، یعنی اس طرح کے کاموں باتوں پہ قسمیں کھاتے تھے کہ جس سے اچھے کاموں سے وہ رک جاتے تھے۔ تو اب ہمارے ہاں بعض دفعہ ایموشنل سچویشنز میں لوگ ایسے کر دیتے ہیں کہ کسی غصے میں کہہ دیا آج سے تم میری بیٹی نہیں، تم میرے بیٹے نہیں، یعنی ترک تعلق کہہ لینا۔ تو اللہ کو ایسی باتوں میں گھسیٹنا جو اللہ نے منع کی ہیں، اور اس پہ اللہ کو گواہ ٹھہرانا، اس کے نام سے اچھے کاموں سے رک جانا، تو ظاہر ہے یہ کتنی غلط بات ہے۔ ہاں، وہ قسمیں کہ جس میں لوگوں جو محاورتاً
کھا لی جاتی ہیں، اس پہ اللہ کہہ رہا ہے اس پہ پکڑ نہیں ہے. جیسے عربوں میں بھی رواج تھا کہ جیسے واللہ بس، اور کوئی آگے بات نہیں کی. اسی طرح بعض دفعہ لوگ، آپ نے سنا ہوگا، اس لوگوں کی عادت ہوتی ہے ہر جملے میں کہتے ہیں قسم سے، قسم سے، آگے پیچھے کوئی لفظ نہیں ہے، یعنی وہ جملہ پورا بھی نہیں ہے، اور آپ کو پتا ہوتا ہے کہ اس سے وہ ایز اے سلوگن محاورتن کہہ رہے ہیں، اس سے ان کا مطلب نہیں ہوتا. تو اس پر اللہ تعالیٰ کا ہے کہ اس پہ پکڑ نہیں ہے جو تم محاورتن کہہ لیتے ہو. صرف وہ چیز کہ جو دل سے قسم کھائی جائے. بعض دفعہ لوگ اپنے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں، جیسے والضحیٰ واللیل اذا سجا، دن کی یا رات کی یا مختلف چیزوں کی. اور لوگ بعض دفعہ ماں باپ اور بچوں کی قسم کھا لیتے ہیں. ایسا انڈین موویز میں تو بہت ہوتا تھا ایک زمانے میں، اب پتہ نہیں. تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ کو اگر تم انوالو کر رہے ہو تو اس میں تمہیں احتیاط سے کام لینا چاہیے. جب میں یہ پڑھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری پکڑ نہیں کرتا جو تم محاورتن کچھ باتیں کرتے ہو، تو I can be wrong، لیکن مجھے ایک بات سمجھ آتی ہے کہ بعض اوقات کسی زبان میں نا کوئی محاورے استعمال ہونے لگتے ہیں کہ جو، یعنی آپ کی نیت وہ نہیں ہوتی، وہ کسی بھی زبان میں محاورہ بن جاتا ہے. میں اگزامپل دیتی ہوں کہ جیسے قرآن میں حکم نازل ہوا کہ بیٹوں کو ان کے باپ کی نسبت، یعنی منہ پہلے بیٹے کو وہ اصل بیٹے کی نسبت نہیں وہ ہو سکتا. قرآن نے آ کے اس قانون کو چینج کیا کہ بھائی منہ پہلے بیٹے کی بیوی سے شادی کرنا اس زمانے میں عرب میں ہے تھا کہ یہ صحیح بیٹے کی طرح ہو جاتا ہے تو بیوی حرام ہو جاتی ہے. اس چیز کو اسلام نے ختم کیا، اور میں سمجھتی ہوں میں اور آپ خوش قسمت ہے کہ اسلام نے نا ہم سے یہ بوجھ ہٹا دیے. اس لیے آج ہم جب یہ آیات پڑھتے ہیں تو ہمیں سمجھنے میں تھوڑی حیرت ہوتی ہے کہ یہ کس بارے میں بات ہو رہی ہے. پر سوچے کہ ایک جنریشن ہے جو ان بوجھوں سے گزری ہے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ بوجھ ہم سے ہٹا دیے جو ہم کے بوجھ تھے. اب وہ حکم ہم مانتے ہیں کہ بھئی اب ہمارے ہاں وہ نہیں رہا کہ منہ بلے بیٹے کو بھی وہی ویلیو دی جائے جو سگے بیٹے کی ہے. لیکن ہمارے ہاں محاورتن جیسے کسی کو بلانا، بیٹا کہہ کے بلانا، یا میں نے دیکھا کہ بیٹیوں کو بھی بعض دفعہ میرا بچہ، میرا بیٹا آپ مذکر کہہ کے بلاتے ہیں. اب اس پہ اگر کوئی فتویٰ دینا چاہے کہ اوہو آپ بیٹی کو بیٹا کیوں کہہ رہے ہیں یا کسی اور کو کوئی بیٹا کہہ رہے ہیں، تو یہ کوئی فقہی ایشو نہیں بنتا، کیونکہ بولنے والا بھی بالکل ایک وہ زبان میں ایک محاورہ ہے اور وہ اس کو یوز کر رہا ہے، اس کے دماغ میں کوئی اور لمبی چوڑا خیال نہیں. اسی طرح مجھے یاد ہے جب ہم میتھس کے کوسچنز کرتے تھے بچپن میں، تو اس میں بعض اوقات مثالیں دی جاتی تھی، جیسے انگلش میں ایکس اور وائی استعمال ہوتا ہے، پر ہمارے ریاضی میں کبھی کبھار اس طرح کے ہوتے تھے کہ زید کے پاس اتنے مالٹے ہیں اور ابو بکر کے پاس اتنے بالٹے ہیں. اب وہ صرف ایگزامپلز ہوتی تھی، اور مجھے یاد ہے اس پہ کسی رسالے میں کوئی آرٹیکل چھپا کہ بھئی یہ نام کیوں استعمال کرتے ہیں آپ، اور اس پہ تو گناہ ہوگا، یہ صحابہ کے نام تھے، اور کافی لمبا چوڑا آرٹیکل تھا. حالانکہ استعمال جب کچھ کیا جا رہا ہوتا ہے نا، یا پھر کچھ ایسے محاورے ہیں کہ بھئی میری آنتیں کل ہولہ پڑنے لگی، تو میرے کہنے کا پوائنٹ مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں ہم محاورتن کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو بھی پتہ ہے کہ بھئی ایک زبان میں ایک کلچر ایک چیز عام ہو جاتی ہے، تو وہ اس پہ اس طرح پکڑ نہیں ہو سکتی اللہ یہ کہ کوئی نیت کے ساتھ اس چیز کو گیا. I hope you got my point. اب آگے چلتے ہیں طلاق کے حوالے سے بات. اس سے قبل کہ میں طلاق کی آیت کی طرف جاؤں، میں آپ کے سامنے اعتراف کروں گی کہ چونکہ میں ابھی پاکستانی کلچر کا حصہ ہوں، وہاں سے ہی میں نے سیکھا، دین کو سمجھا، اور ہم اس لحاظ سے خوش قسمت ہے کہ اسلامی دنیا میں جتنے بھی مسلم ممالک ہیں، اسلام پہ جتنا کام پاکستان میں ہو رہا ہے، جب میں آتی ہوں یہاں پہ دوسرے ممالک مسلمانوں سے ملتی ہوں تو بہت قدر آتی ہے کہ ہم پاکستانی دین کے لیے جو کام کرتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، اور جتنی تنظیمیں ہمارے ہاں ہیں، جس طرح لوگ والنٹریلی دین کا کام کرتے ہیں، اٹس امیزنگ. اب ظاہر ہے کہ آپ جب پاکستان سے اسلام سیکھیں گے، یا اگر آپ تنیزیا میں ہیں یا آپ ایران میں سیکھ رہے ہیں، تو ہر ایک کا تھوڑا کلچر کا افیکٹ ہو جاتا ہے.
تو طلاق کے حوالے سے جو میری کنسیپشنز تھی نا کہ، اور اس میں ایڈیشن یہ ہوا کہ ایک حدیث کوٹ کی جاتی ہے کہ بھائی طلاق حلال ہے مگر ناپسندیدہ ہے. اب جب ریسرچ کی تو پتہ چلا کہ علماء نے تو اس حدیث کو مرسل کہا ہے. اور دوسری بات یہ کہ اس میں گرامیٹیکلی میں نے وہ ساری بحث سنی پڑھی کہ بھائی کس طرح گرامیٹیکلی بھی وہ نہیں بنتی. اور ظاہر ہے کہ حدیث کو قرآن کے مطابق ہی علماء دیکھتے ہیں. ایسا کیوں ہے؟ آپ نے کبھی پاکستان کی بس میں سفر کیا ہو تو اس کے شیشے اکثر رنگوں کے ہوتے تھے، اور جب تیز دھوپ ہوتی تھی تو وہ رنگ دار شیشے بڑے چبھتے تھے. سرخ رنگ کے کبھی شیشے ہیں تو ان کے باہر ہر چیز سرخ دکھا کرتی تھی، کبھی سبز ہیں تو ہر چیز سبز دکھتی تھی. تو جس اینک سے آپ چیز دیکھتے ہیں چیزیں ویسی دکھتی ہیں. تو حدیث کو قرآن کی روشنی میں دیکھا جاتا ہے، اور جو چیزیں قرآن سے میچ ہوتی ہیں علماء ان کو ہی رکھتے ہیں. اور ظاہر ہے کوئی حدیث قرآن سے ٹکرا بھی نہیں سکتی، ایسا ممکن ہی نہیں ہے. تو اس سے بھی علماء نے ایک پیمانہ رکھا ہوا ہے نا قرآن کو. قرآن نے یعنی یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کو حلال کہے اور حلال کا کوئی درجہ ہو کہ یہ حلال ہے لیکن اتنا بھی حلال نہیں ہے، یہ دوسرے درجے کا حلال ہے، یہ تیسرے درجے کا. جب اللہ نے کسی چیز کو حلال کہہ دیا نا تو اس کے بعد ساری ہی زبانیں بند ہو جاتی ہیں. اب اس کو کوئی بھی کچھ نہیں کہہ سکتا. حلال حرام کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے. تو اگر ہم اس حدیث کو نکال دیں تو وہ بھی اس لیے کہ قرآن نے طلاق کے لیے کوئی بھی ایسا نیگیٹو لفظ استعمال نہیں کیا کہ جس سے، اور نہ ہی قرآن نے کس پہ کوئی کرٹیسزم دیا، نہ میاں بیوی کو کوئی لیکچر دیا، نہ برا بلا کہا. طلاق ایک ضرورت ہے اور قرآن نے اس پر کھل کے بات کی ہے. اب اس زمانے میں بھی جو لوگوں کا کلچر تھا یا جو آج ہمارے ہاں کلچر ہے کہ طلاق کو ناپسندیدہ کیا بلکہ گالی بنا دیا گیا، قرآن نے اس پہ پوری صورت نازل کی. اور قرآن نے جب بھی طلاق کی بات کی ہے تو بڑی کمفرٹنگ طریقے سے، جیسے اللہ تعالیٰ کونسلنگ کر رہا ہے، تسلیاں دے رہا ہے. اب گویا اللہ ہمیں سکھا رہا ہے کہ طلاق کے معاملے میں تمہارا ایٹیچیوڈ کیسا ہونا چاہیے. بات یہ کہ طلاق ایک ضرورت ہے ہر معاشرے میں، ہر سوسائٹی میں. ہم اس کو برا سمجھیں یا اچھا سمجھیں وہ ہماری ضرورت ہے. ہر معاشرے میں ہر جگہ کیوں ضرورت ہے؟ دیکھیں جو رشتے اللہ نے بنائے، جیسے ماں باپ کے، بہن بھائیوں کے، جو خون کے رشتے ہیں وہ اللہ نے بنائے. میں اور آپ تو نہیں، ہم نہیں انتخاب کر سکتے تھے کہ کون ہمارے ماں باپ ہوں. جو رشتے اللہ نے بنائے ان کو ہم توڑ بھی نہیں سکتے، وہ اللہ کے حکم سے چلتے ہیں، ان کو نبھانا پڑتا ہے. اب ان رشتوں میں ہم نہیں کہہ سکتے کہ آج سے میں استعفیٰ دے رہی ہوں کہ جی آج سے میں آپ کی بیٹی نہیں ہوں، یا وہ رشتے ختم نہیں ہو سکتے. وہ صلہ رحمی ہے، ان کو فرض کا درجہ حاصل ہے. لیکن وہ رشتے جو انسان خود بناتا ہے، اسی میں نکاح اور شادی کا رشتہ ہے جس میں مہر ہوتا ہے، ایک ٹریٹی، ایک معاہدہ ہے، میثاقاً غلیظا، ایک پکا معاہدہ ہے. اور اگر وہ کوئی بندہ، جیسے اس کی ٹرم کنڈیشن سیٹ کی جاتی ہیں اور دونوں میں سے کوئی سوچتا ہے کہ وہ نہیں وہ پورا کر پا رہے، چاہے وجہ کچھ بھی ہو، تو پھر اب ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے آزادی دے دی. اور صحابہ کے ہاں اس چیز کو ایسے ہی لیا جاتا تھا کہ بھائی شادی کرتے تھے وہ لوگ، نہیں بنی تو دونوں کو پورا ہوتا تھا کہ چھوڑ دیتے تھے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے وہ طلاق دیتے تھے. یعنی صحابہ کا یہ کنسپٹ تھا کہ طلاق کا راستہ اپنا لیں، چھوڑ دیں، بجائے اس کے کہ آپ اس رشتے میں بندھے رہیں اور پھر اللہ کو ناراض کرتے رہیں نا، اور ٹارچر ہوتے رہیں یا ٹارچر کرتے رہیں. اب طلاق کو ایمان سے نہیں آپ جوڑ سکتے کہ بھئی جس کا شاید ایمان کمزور ہے اس کی ججمنٹ کرنا کہ شاید وہیں طلاق لیتا اور لیتا ہے جس کا اللہ سے تعلق نہ ہو، جس کو اللہ کا ڈر نہ ہو. پھر ہم صحابہ کو کیسے اس درجے پہ رکھ سکتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے. اسلام نے اس زمانے میں بھی طلاق کے ساتھ جو کچھ اٹیچ تھا اس کو ہٹایا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ طلاق یافتہ سے شادی کرنا سنت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مقام دیا نا. اسلام نے یہ کیا کہ طلاق یا شادی کے ساتھ جو کچھ بھی کمپلیکیشنز آ چکی تھی ان کو ہٹا دیا.
شادی کو بہت سادہ اور آسان کر دیا، اسی طرح طلاق کو بہت سادہ اور آسان کر دیا۔ ہم جانتے ہیں کہ نکاح جو ہے وہ اس قدر آسان ہے کہ یعنی ان لوگوں کو ملنا بھی ضروری نہیں ہے اور ان کا نکاح کیا جا سکتا ہے، باپ بھی نکاح کروا سکتا ہے۔ نکاح کا خطبہ یا گواہوں کی موجودگی، ولیمہ، یہ سب بعد میں آتا ہے، لوازمات میں ہے، لیکن نکاح بذات خود بہت ہی آسان چیز ہے۔ علماء نے اس پہ بڑی تفصیل سے بات کی ہے، آپ اس کی فقہی تفصیل پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن نکاح بہت آسان ہے، اور اسی طرح طلاق کو بھی آسان کر دیا گیا کہ عورت لٹکتی نہ رہے، نہ ہی مرد ٹارچر ہوتا رہے۔ اب عربوں میں تھا کہ پریگننسی میں نہیں دے سکتے، اور لیکن قرآن نے اس چیز کو ہٹا دیا، اور یہ کہ جو بات جب کی قرآن نے تو صرف اتنی کی کہ اس دوران اپنے رویے کو صحیح رکھنا، اور جو مرد طلاق دے رہا ہے قرآن نے اس کو ڈانٹا نہیں، نہ ہی پریگننٹ عورت کو طلاق دینے کو روکا، صرف جو روکا تو کہا کہ مین نہ بننا، جو کچھ اس کو مال دیا ہے وہ واپس مت لینا، اور اللہ نے کہا کہ بچا سکتے ہو تو بچا لو، یعنی تمہیں ایک چیز ناپسند ہے، ہو سکتا ہے اللہ نے اس میں بہت زیادہ بھلائی رکھ دی ہو، لیکن اگر تم نہیں نبھا کر سکتے تو بس کچھ واپس مت لینا۔ یہ اللہ نے بس اتنے احکامات دیے، یہ نہیں کہا کہ نہیں تم نے پھر ضرور صبر کرنا ہے، تم نے اس رشتے کو نبھانا ہی ہے، یہاں سے تمہارا جنازہ ہی آنا چاہیے، ایسا قرآن کچھ نہیں کہہ رہا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خواتین آتی ہیں خلا کے لحاظ سے، تو آپ ان کے کہنے پر ان سے پوچھتے کیا معاملہ ہے، اور وہ بتاتی اور آپ علادگی کرا دیتے۔ ایک آدھ دفعہ تو ایسے ہوا کہ آپ نے وجہ بھی نہیں پوچھی، بس خاتون نے کہا کہ میں نہیں اس کے ساتھ رہ سکتی۔ اب نکاح اس کی حیثیت ایک معاہدے کی سی ہے، اور اس اصل چیز تو اللہ کے حکموں کو پورا کرنا ہے نا، اور اس معاہدے میں اگر آپ وہ نہیں کر رہے تو اس میں مسئلہ کمپلیکیشنز تب آتی ہیں کہ ہمارے ہاں صرف لڑکی لڑکا کا نکاح نہیں ہوتا، بلکہ یوں لگتا ہے دونوں خاندانوں کی شادیاں ہو گئی ہیں، تو وہ بیچارے جنہوں نے زندگی گزارنی ہے، مرد اور عورت، جب ان کے ساتھ کوئی مشکل پیش آتا ہے نا، تو عورت بھی پہلے اپنے پورے خاندان کو دیکھتی ہے، مرد بھی پہلے اپنے پورے خاندان کو دیکھتے ہیں، دونوں کے اوپر اس طرح کا پریشر ہوتا ہے، ان کا فیصلہ اس وجہ سے انفلوئنس ہو جاتا ہے، اور اس وجہ سے وہ طلاق نہیں دے پاتے۔ اب اللہ تعالیٰ تو یعنی اسلام کے مطابق تو آپ جواب دہ نہیں ہیں، کیونکہ معاہدہ کس کے درمیان تھا؟ نکاح میں تو کہیں نہیں لکھا ہوا نا کہ آپ یعنی یہ دو خاندانوں کا نکاح ہو رہا ہے، یہ تو ممکن نہیں ہے۔ اب دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ فرض کیجئے کوئی طلاق کا سوچتا ہے تو پورے ججمنٹ بہت زیادہ ہوتی ہے کہ دونوں میں سے غلطی کس کی ہے، اور خود میرے ساتھ یہ ہو چکا ہے کہ جب بھی فیملی میں کبھی کوئی ڈائیورس ہو تو ہر بندہ ضرور پوچھتا ہے کہ وجہ کیا ہوئی۔ اب اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا سٹائل دیکھیں آپ، اور ہم نے یہ سیکھنا ہے، یہ رویہ۔ میں اور آپ جو اس وقت اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ عدالت نہیں لگا رہا جب کوئی اس طرح کی سچویشن سے گزر رہا ہے، تو پھر میں اور آپ کون ہوتے ہیں اس پوزیشن میں بیٹھنے والے کہ جس کی طلاق ہوئی ہے اس کی ضروری ججمنٹ کرنی ہے، ضروری اس کو کٹہرے میں کھڑا کرنا ہے۔ اب یہ اختیار اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں دی۔ اب کس کا کیا جرم ہے، کس کی کیا غلطی ہے، اگر ہم اس چیز کے پیچھے پڑ جائیں تو وہ حدیث کہاں گئی کہ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ مسلمانوں کے عیبوں کی پردہ پوشی کرو، اور جو کسی کے عیب کے پیچھے پڑ جائے گا اللہ تعالیٰ اس کو رسوا کر کے چھوڑے گا، چاہے وہ اپنے گھر ہی میں کیوں نہ ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے یعنی اسلام میں یہ پسندیدہ نہیں ہے کہ ہم کسی کے پیچھے پڑ جائے، اور طلاق یافتہ عورت کو اسلام عزت دے رہا ہے، یعنی اللہ جو آسمان پہ ہمارا رب ہے وہ اس کو عزت دے رہا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ عزت دے رہے ہیں۔ اب عربوں میں اب دیکھیں آج ہمارے ہاں طلاق یافتہ اور بالخصوص کے بچے ہوں، وہ بیچاری بعض دفعہ اس وجہ سے بھی طلاق نہیں لیتی کہ میرے بچے ہیں اور میرا کمانے والا کون رہے گا، مجھے خاندان ایکسپٹ نہیں کرے گا، اس وجہ سے خواتین بہت زیادہ اس معاملے میں تذبذب کا شکار ہوتی ہیں۔ اب انہی آیات میں بات آئی ایلا اور زہار کی، یہ طلاق کے علاوہ دو آپشنز جو عرب لیتے تھے۔ اب ہمارے ہاں تو ایلا اور زہار کا طریقہ اس طرح نہیں رہا،
الا یہ کہ کوئی کلچرز میں ہے کہ قسم اٹھا لینا کہ تم میری ماں جیسی ہے، یا قسم اٹھا لینا کہ میں اتنے ماں تم سے تعلق نہیں رکھوں گا. اب وہ طلاق بھی نہیں دیتے تھے کہ وہ پھر عورت لٹکتی رہتی تھی، اسے بات کرنا چھوڑ دینا، اور اس میں بعض دفعہ مہینے بعض دفعہ سال گزر جاتے تھے. تو چونکہ وہ قسم اٹھا لیتے تھے تو اس چیز کو روکا گیا. اب ہمارے ہاں یہ الا یا زہار تو شاید نہیں رہا، لیکن یہ ہے کہ بعض اوقات ہسبینڈ شادی کر لیتے ہیں لیکن ذمہ داری نہیں اٹھاتے، یا ایک شادی کے بعد دوسری کر لی اور پہلی کو بالکل چھوڑ دیا، کوئی رابطہ نہیں، اور بعض اوقات دوسرے ملک چلے جاتے ہیں اور پہلی بیوی کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ زندہ بھی ہیں یا نہیں ہیں، کوئی ذمہ داری نہیں اٹھاتے. تو یہاں پہ اس چیز کو ہم اگر اپلائی کریں تو اس چیز کو روکا جا رہا ہے. اب زیادہ سے زیادہ یہ کہ 4 ماہ کی مہلت دی جا رہی ہے، اور دیکھیں جب، اور اس کے بعد علماء کہتے ہیں کہ پھر طلاق ہو جاتی ہے ایسی صورتوں میں. مزید اس کے فقہی ایشو پہ میں بات نہیں کر رہی، کیونکہ آپ سب اب تک تو جان ہی چکے ہیں کہ میں عالمہ نہیں ہوں، میں قرآن کی ادنا سی اسٹوڈنٹ ہوں جو سمجھ آ رہا ہے آپ سے شیئر کر رہی ہوں. اللہ تعالیٰ طلاق کی بات کرتا ہے نا، تو اس چیز پہ اللہ تعالیٰ زیادہ فوکس کرتا ہے کہ جو طلاق کی وجہ سے ایک بندے کا مینٹلی جو گزرتا ہے، جو کرائسس ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پہ زیادہ فوکس کیا ہے. کیونکہ شادی محبت سکون کا نام ہے، ایک دوسرے کی سپورٹ کا نام ہے، اور اگر یہ ہٹ جائے تو شادی سے زیادہ پھر تکلیف دہ بات نہیں ہے. یعنی ایک ہر وقت آپ ٹارچر ہو رہے ہیں، غصہ، نفرت، جھگڑے، اور یہ رویے چلتے رہے تو بہتر ہے کہ آپ الگ ہو جائیں. ظاہر ہے نہ بنے تو الگ ہو جائیں. اس لیے کہا جا رہا ہے اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے، لیکن یہ کہ اس کو گیم نہ بنانا. اب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ 3 ماہ کا عرصہ دیا گیا کہ بھئی ایک ایک طہر کے ساتھ، یعنی ایک ہر پیریڈ کے بعد طلاق ہو، کولنگ آف پیریڈ، اور اس میں علماء نے کہا کہ عورت بن سنور کے رہے، اسی جگہ رہے تو شاید یہ رشتہ بچ جائے. وہ ایک سجیشن ہے، اللہ یہ کہ خاتون عورت ہی ختم کرنا چاہتی ہو. اب خواتین ظاہر ہے وہ جب بھی شادی کی بات کرتے، اب یہاں پہ حمل کی بھی بات آ گئی، اس سے قبل کہ میں خواتین کی طرف آؤں، کہ جب اگر خاتون پریگننٹ ہے یا یہ کہ وہ اپنے پیریڈز کو چھپانے لگ جائے، تو اس چیز کو تقویٰ یا اللہ کا خوف دلا کے روکا جا رہا ہے. اور مردوں کو یہ روکا جا رہا ہے کہ اگر کولنگ آف پیریڈ تمہیں مل رہا ہے، 3 ماہ کی مہلت مل رہی ہے، تو ڈونٹ مس یوز اٹ، ڈونٹ ابیوز اٹ. یعنی کہ بھائی کسی کو کہنا کہ اچھا 3 ماہ تو مجھے اجازت ہے، اس کے بعد میں دوبارہ وہیں سلوک کروں گا، یا اس کو مس یوز کرنا. ظاہر اللہ تعالیٰ تو سب معاملات کو جانتا ہے. اب یہاں پہ جو آیت کو جس انداز سے ختم کیا گیا، اس آیت کا جو آخری حصہ ہے، جب طلاقوں کی بات ہو رہی ہوتی ہے نا، تو اچھے خاصے دیندار لوگ بھی اس وقت قرآن و حدیث کو بالکل سائڈ پہ کر جاتے ہیں، اور وہ نصیحت سننے کے موڈ میں نہیں ہوتے، اس وقت غصے میں ہوتے ہیں، اور ان کو لگ رہا ہوتا ہے ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. تو اس وقت جو ہے وہ ہم کیوں اللہ کی سنیں؟ تو ظاہر ہے کہ تقویٰ ہی آپ کو اس وقت حد میں رکھ سکتا ہے، اور تقویٰ ہی واحد چیز ہے جو آپ کے معاملات کی اصلاح کرے گا. ورنہ تو یہ رویے تو آپ کو کبھی بھی نہیں کہیں لے کر جائیں گے. اب نیت اگر اصلاح کی ہو تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر تمہاری، پھر یہ کہ تم ان کو واپس لے آؤ اور اللہ تعالیٰ کوئی راستہ کھولے گا، لیکن نیت ٹارچر کرنے کی نہ ہو، اس کو مس یوز کرنا نہ ہو. تو جیسے دیکھیں نکاح میں تقوی کا، موت کا کنسپٹ ہے، اسی طرح اس معاملے میں بھی وہی بات کی جا رہی ہے. اب عورت کہہ سکتی ہے کہ میرے لیے شاید ڈس ایڈوانٹیج ہے، کیوں اس کو اجازت دی جا رہی ہے واپس لینے کی. تو ایسے جیسے اللہ تعالیٰ یہاں تسلی دے رہا ہے کہ تم عورتوں کے بھی ویسے حقوق ہیں، مردوں کے بھی ویسے حقوق ہیں، کہ بھئی باقی جگہوں پہ تمہیں رائٹس دیے گئے، مہر کا دیا گیا، مرد کی ذمہ داری رکھی گئی، تمہیں جو رائٹس دیے ہیں، تو ایڈوانٹیجز یعنی دونوں کو اللہ نے دونوں کے ساتھ کوشش کی ہے کہ دونوں کو کمپنسیٹ کیا جائے شادی کے معاملے میں. اور جب یہ آیت نازل ہوئی کہ مردوں پر ویسے حقوق ہے، بیویوں کے بھی ویسے حقوق ہے، تو ابن عباس اس کو اس طرح لیتے تھے، کہتے تھے کہ میں اس آیت کو اس طرح سمجھتا ہوں کہ مجھے بھی اپنی بیوی کے لیے ویسے ہی بننا سنورنا چاہیے، میں بھی اپنی بیوی کے لیے ویسے ہی کروں جیسے میری بیوی میرے لیے تیار ہوتی ہے.
تو میں جب یہ اس کی تیاری کر رہی تو مجھے بڑی ہنسی آئی کہ ہمارے یہاں خواتین کو تو واقعی بہت زیادہ لیکچر دیا جاتا ہے کہ آپ بن سنور کے رہیں، یہ کریں وہ کریں، لیکن چلے خواتین کی تو پیٹ نکل آتے ہیں تو سمجھ آتی ہے ان کی، کیونکہ پریگنیسی سے گزرتی ہیں، لیکن جو ہمارے وہ مرد حضرات کے سامنے ایک وہ کپ رکھنے والا ایک ٹرے بن جاتا ہے نا، یعنی مردوں کو بھی تو پھر جم جانا چاہیے نا، اپنے فزک کا خیال رکھیں اور واک کریں، کچھ کریں، اپنی ڈریسنگ کا خیال رکھیں، اپنی ڈیوڈرنٹ لگائیں، اچھی سی خوشبو پہ انویسٹ کریں، تو بیوی کا بھی تو پھر ویسے ہی حق ہے نا۔ اور یہاں پہ یعنی قرآن اس چیز کو اگین جیسے کہا کہ قرآن کے جو سٹائل ہے نا وہ کمفرٹنگ ہے۔ پھر آگے کہا گیا کہ ان کو واپس لینے پر مردوں کو درجہ دیا گیا۔ اچھا یہاں پہ ہمیں رک کے نا ایک اگین تھوڑی سی میرے لیے ایک شاکنگ ڈسکوری تھی کہ قرآن یہاں پہ والمطلقات کہہ کے بات شروع کر رہا ہے نا، اور مسلسل پہلے ناؤن یوز ہوا، کس کی بات ہو رہی ہے، طلاق یافتہ کی بات ہو رہی ہے، اور انہی کے لیے ساری آیات آ رہی ہیں، اور بار بار ہن کے لفظ آ رہے ہیں، والمطلقات ینفسہن ان کے ساتھ لہن کے لفظ آ رہے ہیں، یعنی شروع میں کہا کہ اس جیسے میں کہوں کہ سلیم ہمارے گھر آیا، اس نے کھانا کھایا، اس نے پانی پیا، اس نے چائے پی، تو میں بار بار بات کس کی کر رہی ہوں؟ سلیم کی۔ اسی طرح ناؤن یوز ہوا مطلقات کہ طلاق یافتہ، اور آگے مسلسل ان کی ہن سارے الفاظ پوری آیت میں ان کے لیے آ رہے ہیں، اور انہی کے لیے کیا کہا گیا کہ ان کو واپس لانے کے لیے ایک درجہ حاصل ہے، لیکن پتہ نہیں یہاں سے کیسے مطلب نکال لیا گیا کہ باقی یعنی وہ ناؤن کو چھوڑ کے تو اس آیت کو الگ حصے کو الگ کر دیا گیا کہ نہیں یہ تمام مردوں کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ان کو درجہ حاصل ہے۔ تمام مردوں کی تو یہاں پر تمام عورتوں کی تو بات ہی نہیں ہو رہی، یعنی گرامیٹیکلی اٹ از ناٹ پاسبل۔ والمطلقات سے آیت شروع ہوئی اور صرف انہی کی بات کر رہی ہیں کہ طلاق یافتہ، یعنی طلاق کے معاملے میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ان کو درجہ حاصل ہے۔ اس کو اس سے نکال کے آج یعنی پورا کلچر کھڑا کر دینا اس کی بنیاد پہ کہ جی مردوں کو درجہ حاصل ہے، اور خواتین کو پھر پیچھے پش دے دینا، اور ایک ہام ہاں کا ابیوز کے دروازہ کھولنا، خواتین کو پوزیشن سے روکنا، ان کو اہم جگہوں سے روک دینا یا ان کی پروگریس کو روک دینا، اور اس کی بنیاد یہ آیت بنانا، اس کی یعنی ہمیں تو سمجھ نہیں آتی، یعنی اس آیت سے یہ مطلب نکالنا یہ کسی کے اپنے دماغ کا فطور ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو خود یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ اللہ عزیز حکیم، کہ دیکھو اللہ تعالیٰ غالب ہے، وہ حکمت والا ہے، تم سمجھنے کی کوشش کرو کہ یہ احکامات تمہیں دیے جا رہے ہیں ان کے اندر حکمت کیا ہے، ہو سکتا ہے تمہیں سمجھ نہ آ رہا ہو۔ اور یہاں پہ اگر ہم دیکھیں جو بات میں پہلے کرنے لگی تھی اور مکمل نہیں کر سکی، ہمارے ہاں خواتین بلا وجہ طلاق نہیں لیتی، وہ آخر تک چاہتی ہیں ان کے بچے ان کا گھر بچ جائے، لیکن مجبوری میں جب وہ کسی عالم کے پاس جاتی ہیں، اپنا مسئلہ بیان کرتی ہیں کسی سے بھی اور علادگی کے لیے رائے لیتی ہیں، تو ایسے میں اس خاتون کو لیکچر دینے بیٹھ جانا کہ نہیں بی بی تم صبر کرو، تم یہ کر لو وہ کر لو، یہ ذمہ داری نہیں بنتی ہماری، کیونکہ خاتون اگر سوچ سمجھ کے راستہ اپنانا چاہ رہی ہے تو پھر اس کو سپورٹ ملنی چاہیے۔ پھر اس کے خلے میں اس کی طلاق میں رکاوٹیں ڈالنا یہ قرآن کے مطابق نہیں ہے۔ اصل چیز کیا ہے، ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ اگر میاں بیوی کو مجبور کر کے ایک رشتے میں نبھایا جائے گا، باندھا جائے گا، تو چیٹنگ کا بھی خطرہ ہے، ہو سکتا ہے مرد پھر کئی غلط کاموں میں پڑ جائے، ہو سکتا ہے عورت کا دھیان کہیں اور جانے لگ جائے یا وہ فرسٹریشن کا شکار ہو۔ ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ طلاق کو اگر ہم گناہ سمجھ کے تو مجبور کر رہے ہیں، تو یہ دو جانور تھوڑی ہیں جو آپس میں جڑے ہوئے ہیں کہ جن کو باندھ دیا گیا، یعنی آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ جو ہمارے زمانے میں جملہ کہا جاتا ہے کہ یہ تیرا جنازہ ہی جائے جہاں تیری ڈولی جا رہی ہے، قرآن تو نہیں ایسا باؤنڈ کر رہا، بھئی بات نہیں بنی اٹس اوکے۔ اور ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ رازق شوہر یا باپ یا بھائی نہیں ہوتا، رزق تو اللہ دیتا ہے، وہ تو ذریعے ہوتے ہیں۔ اور ایسی
بجائے اس کے کہ وہ انوائرمنٹ کریٹ ہو کہ جس میں بچے بھی جو ہیں وہ ٹارچر ہو رہے ہیں. بعض دفعہ رشتے نبھتے ہیں، بعض دفعہ نہیں نبھتے، تو قرآن نے اس کو کہا کہ ٹھیک ہے بھائی، اللہ کے احکامات کا خیال نہیں رکھ سکتے تو یہ طریقے الگ ہو جاؤ، اپنی اپنی زندگیاں خود سے شروع کر دو. اور پھر بار بار اس کو رزق کی بھی، یعنی آپ سورۃ طلاق پڑھیں تو پوری پوری قرآن میں وہ جو سٹائل تسلیوں کا سورۃ طلاق میں نا، اٹس امیزنگ، اٹس بیوٹیفل. تو اللہ کرے ہم ان رویوں کو اپنانے والے اور سمجھنے والے ہوں. اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.